أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما کرم ہے اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں اور آپ کو دل و دماغ سے نوازا، عقل عطا فرمائی، اور پھر اس پر مزید یہ کہ انبیاء کرام کا سلسلہ چلایا، صحائف آسمانیہ نازل فرمائے، اور سب سے بڑی اور احسان کی بات یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ رب العالمین نے جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی بنائے۔ اگر پروردگار عالم چاہتے یوں ہی ہمیں پیدا کر دیتے، عقل سے نواز دیا، دل دے دیا، دماغ دیا، اور یوں ہی کہتے اے میرے بندو اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں، اپنے دل سے کام لے کر، اپنی عقل سے کام لے کر دنیا کے اندر میری قدرت دیکھ کر تم میری وحدانیت پر، میری ربوبیت پر، میری الوہیت پر ایمان لاؤ، پھر قرآن کریم نازل نہ فرماتے، انبیاء کرام کا سلسلہ بھی نہ چلاتے، اور پھر بھی مواخذہ ہم سے کرتے کہ ہم نے تمہیں دل دماغ اس لیے عطا کیا تھا تاکہ تو سوچ کر دیکھ کر میری قدرت پر ایمان لا کر میری وحدانیت کا اقرار کر لیتے۔ لیکن قربان جائے پروردگار عالم نے ہم تمام لوگوں کو دل بھی دیا، عقل بھی دی، مزید یہ کہ قرآن کریم کو نازل فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے سے تمام قرآن کریم کے ایک ایک الفاظ کے معنی ہم تمام لوگوں کو بتلائے، اور فرمایا کہ میں نے قرآن کریم کو آسان الفاظ میں اتارے۔ اب ذرا اس بات پہ غور کرو، اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا احسان کیا کہ ہم اور آپ کو مسلمان کے گھرانے میں پیدا فرمایا، پھر یہ کہ سمجھ عطا فرمائی۔ آج ہم اور آپ وراثتی مسلمان بنے بیٹھے ہیں، اور لوگوں ذرا اس بات پر غور کرو، اگر اللہ رب العالمین کسی اور غیر مسلم کی یہاں پیدا کر دیتے یا کسی اور گھرانے میں پیدا کر دیتے، پھر ہمارا اختیار ہوتا اور میرے بندے میرے دین پر، میری ربوبیت پر، میری الوہیت پر ایمان لانا تیرا کام ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمانوں والا نام رکھ دیا گیا، طور طریقے مسلمانوں والا اختیار کر لیے۔ ذرا ان سے تو پوچھو، ان سے تو پتہ کرو جو کہ غیر کے گھرانے میں پیدا ہوئے، پھر تلاش کا اسلام کی دولت پائی، کتنی قد و کاوش کی، کتنی محنتوں کے بعد پروردگار عالم نے اسے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اس کی قدردانی انہوں نے کی جنہوں نے یہ دیکھا کہ دولت اسلام سے میں سرسار نہیں، اور لوگوں اور مختصر انداز میں یہ بیان تو سنو، اللہ رب العالمین نے ہمیں دولت دی، ہمیں پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں زندگی عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، مہلت دی، اور تمام چیزیں پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمائی، اور کہنے لگے کہ کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، اور جانور پیدا کیے تیری بقا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے
واسطے، اور یہ سب جہاں تیرے لیے ہے پر تو خدا کے واسطے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ساری چیزیں میں نے دی، پھر اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، وہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک پروردگار عالم نے مومنین کی جان بھی مال بھی خرید لیا ہے، لے لیا ہے، سودا کر لیا۔ اب یہ جان کس نے دی؟ پیدا کس نے کیا؟ یہ دولت کس نے عطا فرمائی؟ یہ زندگی کس نے دی؟ کتنا بڑا رحم الراحمین ہے پروردگار عالم کی تمام دی ہوئی چیزیں، پھر وہی ذات باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں میں نے تمہیں سے تمہاری جان بھی تمہاری دولت بھی گویا کہ میں نے خرید لی ہے، اور دنیا میں کسی سامان کی عوض نہیں، مال و متاع کی عوض نہیں، ایسی دولت ایسے روپے پیسے دینار و درہم کے عوض نہیں جو کہ دنیا میں فنا ہو جانے والی ہے، جو دولت ختم ہو جانے والی ہے۔ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں نے تیری جان بھی تیرا مال بھی جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اور آگے ارشاد فرمایا جاتا ہے اللہ رب العالمین فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، ایمان والو کلمہ ادا کرنے والوں اور مسلمان کہلانے والوں، آؤ کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی رہنمائی نہ کروں؟ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں، ایسا کاروبار میں نہ بتلا دوں کہ دنیا کی تجارت تو ہوگی، عارضی راحت پہنچا دیا کرے گی، لیکن پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں ایسی تجارت کی تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، ایسی تجارت کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں دردناک عذاب سے وہ تجارت نجات دلانے والی ہوگی۔ آؤ تجارت کر کے دیکھو۔ وَمَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ کی راہ میں کوششوں میں لگ جاؤ، انتھک محنتیں کرو، جان کے ذریعے بھی مال کے ذریعے بھی۔ فَمَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بڑی بہتر چیز ہے، اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم ہو جائے، تیرے دماغ میں بات آ جائے کہ دنیا کی دولت جب تک تیرے جسم میں روح باقی ہے، دولت دولت، آدمیوں کہتا ہے مالی مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میری جائیداد ہے، جو یہ روح جس میں عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، پھر اولاد بھی وراثت کے لیے لڑ مرتی۔ فما تیرا کوئی مال نہیں، تیری کوئی دولت نہیں، تیرا مال اتنا ہوگا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو تم نے اللہ کی راہ میں بھیجے، پروردگار عالم کے سامنے تیری ملاقات اس دولت سے ہوگی، دولت سے نیکیوں کی شکل میں، جنت کی شکل میں پروردگار عالم کل قیامت میں تمہیں عطا کرے گا، وہی دولت تیری لیے بنے گی۔ ہم اور آپ ذرا غور کریں کیا حال بنے گا جبکہ ہم نے اپنے آپ میں خوش ہو کر غفلت میں پڑ کے اللہ رب العالمین کی حقیقی محبت نہ جانی، نبی علیہ السلام کی حقیقی محبت نہ جانی، اسلام میں آ کر بھی تمام اعمال سے غفلت برتتے رہے۔
اگر وقت ہوتا سننے کو ملتا عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کا واقعہ کتنا ہی پرمقص. سمیہ کا واقعہ کبھی پڑھ کر دیکھو، مطالعہ کرو. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو دیکھو، جب اسلام لائے اور لوگوں یہ جنت اتنی بھی سستی نہیں کہ ہم نے اپنے صرف یہ کہہ بیٹھے میں مسلمان بنا، میں اسلام والا بنا، میرے اندر ایمان آ گیا. صرف اتنا کہہ لینے کی بات، اگر کوئی آزمائش نہ آئی یہ نہ کہہ بیٹھو جنت میری ہو گئی، یہ نہ کہو. اللہ کی قسم اگر جنت اس قدر سستی ہوتی صحابہ کرام کی اور صحابیت اعظام کی چمڑیاں نہ ادھیڑی جاتی. یوں مال و دولت سے صرف آمنت باللہ ورسولی کہنے کی عوض اپنے گھر بار سے دولت پہ سے مال و اسباب سے نکال نہ دیے جاتے. اللہ اکبر. صحابہ کرام میں جو بھی ایمان لے آئے، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا گھر چھوڑ گئے، کسی کو دولت چھوڑنی پڑی، کسی نے تجارت چھوڑی، کسی نے اپنے اولاد کو تج دیا ہے، کسی نے اپنے گھر والوں کو تج دیا ہے، کسی نے یہاں تک دیکھا اپنے گھر سے اپنے سر پر اپنے جسم پر کپڑے کا ایک دھاگا بھی نہ ملا، ننگے بدن چلے. ساری دولت چھین لے گئی تو ٹھیک ہے، آدمی جوان ہے، 18-20 سال کی عمر ہے، اس وقت جب اسلام کی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے ایک بھی دھاگا جسم پر گھر والے نہیں چھوڑتے، ایسے ہی ننگے بدن گھر سے نکالا دیتے. عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیں یہ واشگاف کر دیتا ہے. لوگوں کسی وقت موقع ملا تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اس لیے کہ الحمدللہ علماء کرام کی فہرست لگی ہے اور ایک سے بڑھ کے ایک علماء کرام کی تشریف آوری ہے. اس لیے وقت کی پابندی میں ضروری سمجھتا ہوں، بلکہ لازم ہو جاتا ہمارے لیے. ہمیں اور آپ کو کہیں ایسا بن کے دکھلاؤ کہ کوئی آپ میں سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام میں کلمہ ادا کر لینے کے بعد کوئی ایک صحابی یا ایک صحابیہ کو مجھے یہ دکھلائیں کہ کلمہ ادا کرنے کے بعد ایک وقت کی بھی نماز چھوٹی ہو کسی. آج ہم رات نماز پہ نماز چھوڑتے چلے گئے، پھر آدمی اس کے یہ بات کہتے تھکتا نہیں، مولانا مصیبت کیوں آ گئی، عذاب کس لیے آتا ہے؟ تو آواز جو آتی ہے پروردگار عالم کی طرف سے. علامہ اقبال نے کیا ہی بڑی بات کر دی، کہنے لگے کہ کس قدر گرا تم پہ صبح کی بیداری ہے، کس قدر گرا تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، رات بھر جلسے میں بیٹھے فجر غائب کر بیٹھے. یہیں پر تو کامیابی چلی گئی. پھر اس لیے آج عمل کی زیادہ ضرورت ہے. اگر آج ہم عمل پہ آ جائیں گے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس لیے صحابہ کرام کی زندگی پڑھ کر دیکھیں اور ایسا بنے کہ کل قیامت پروردگار عالم اعلان فرمائے میدان محشر میں کہ آئین المتحابون اليوم، آج کے دل مجھ سے محبت بجلالی اليوم، آج کے دل مجھ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اذلہم فی ذلی، میں آج عرش کے سائے میں اسے مہمان نوازی کروں گا. یوم لا ظل الا ظلی، آج کے دل کوئی سایہ نہیں میرے سائے کے علاوہ. آج میں ایسے لوگوں کی مہمان نوازی کروں جنہوں نے دنیا میں رہ کر مجھ سے محبت کی اور میری محبت میں بڑی تکلیف اٹھا کر آئے.
میں پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں یا اللہ جتنے لوگ شامل ہیں سب کی شمولیت کو قبول فرما، یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما، یا اللہ جتنے علماء کرام ہمارے قابل استاد علماء کرام بھی یہاں موجود ہیں، پروردگار عالم تمام علماء کرام کی اور یا اللہ جتنے لوگ حاضر